پیارے بچوں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک بیٹا بھی تھا، اور ایک دن کیا ہوا، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی کی چند بھیڑیں کسی کسان کے کھیت کے اندر چلی گئیں اور سارا کھیت انہوں نے خراب کر دیا اور ساری فصل برباد کر دی۔ چنانچہ وہ کسان اپنا مقدمہ لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے کھیت، میری اتنے سال کی محنت اس کی بھیڑوں نے برباد کر دی، میرا سارا کھیت خراب کر دیا، اب میں پورا سال اپنا گزر بسر کس چیز پہ کروں گا؟ تو بادشاہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد اس چرواہی کی جو بھیڑیں ہیں وہ آج کے بعد کسان کی ہو گئیں۔ تو کیا ہوا کہ بادشاہ کے پاس بیٹھا ایک ان کا بیٹا بول اٹھا کہ بابا جان، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ایک بات عرض کروں؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا، ہاں ضرور۔ تو بیٹے نے کہا، بابا اگر ہم ایسے کریں کہ اس کی بھیڑیں ہم کسان کو دے دیں اور کسان کی جو زمین ہے کچھ عرصہ کے لیے اس چرواہے کو دے دیں اور یہ اپنا گزر بسر کر لیں، یہ محنت کر کے اس کسان کی جو فصل ہے اس کے اوپر محنت کرے اور اس کو دوبارہ سے اگائے، جبکہ جو کسان ہے وہ چرواہے کی بکریوں کا، اس کی بھیڑوں کا دودھ پیے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو بادشاہ کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جو بھیڑیں تھیں وہ اس آدمی کو دے دی گئیں، کسان کو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جانوروں کو پالنا کتنا مشکل ہے، ان کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ صرف کھیت کو صرف اس کے اندر بیج بویا نہیں جاتا، بلکہ اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ اور پھر جو فصل تھی وہ اس چرواہے کو دے دی گئی، تاکہ اس کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، پوری سال اس کے اوپر آپ کو محنت کرنا ہوتی ہے، اس کو پانی دینا ہے، اس کے اندر بیج بونا ہے۔ تو پھر دونوں کو ایک سال کے اندر اچھا سا سبق ملے گا اور پھر دونوں کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ تو بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ذہین اور اتنا قابل بچہ کون تھا؟ اچھا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ذہین اور اتنا جو عقل مند بچہ تھا، اس بچے کا نام تھا سلیمان علیہ السلام، اور ان کے والد کا نام تھا داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام جو پروفٹ داؤد تھے وہ ایک اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے ان کو بہت بڑی ایک سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام کی ذہانت کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کو، پروفٹ سلیمان کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یروشلم پہ، جس کو آج اسرائیل بھی کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے حکومت کی۔ تو بچوں، پروفٹ سلیمان جو تھے وہ بہت ہی زیادہ پاورفل تھے، سپر پاورفل۔ اتنی زیادہ ان کے پاس پاورز تھیں، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہم کارٹونز کے اندر دیکھتے ہیں کہ سپر مین فلائی کرتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے۔ وہ جسٹ ٹی وی کے اندر ہے، بیہائنڈ دا سین۔ اصل میں ریئل لائف میں وہ کبھی بھی ہوا میں اڑ نہیں سکتا سپر مین۔ اور اس طرح آئرن مین ہے، وہ ساری جو ہمارے پاس یہ جو بنائے گئے ہیں جتنے بھی ہیروز ہیں، یہ سارے فیک ہیں، اور ان کے اندر ریئل میں پاور نہیں ہے، جسٹ ٹی وی کے اندر ہے۔ جیسے موٹو پتلو ہے، تو یہ دیز آر ناٹ ریئل ہیروز۔ تو کیا ہے کہ یہ صرف ان کو کیمرہ کے ذریعے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہیروز ہیں۔ تو میں آج آپ کو سٹوری سناتا ہوں ریئل ہیرو کی، سپر ہیرو۔ سپر ہیرو کون تھے؟ پروفٹ سلیمان۔ اچھا، وہ سپر ہیرو کیسے بن گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے پاس کون کون سی سپر پاورز تھیں۔ سب سے پہلی جو ان کے پاس پاور تھی وہ برڈز کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ اب برڈز بول رہے ہیں
کوے بول رہے ہیں، چڑیاں بول رہی ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ کیا بول رہے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کو فوراً پتہ چل جاتا تھا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری سپر پاور جو ان کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ ہم ہوا میں اڑتے ہیں تو ہمیں ایئر پلین چاہیے، وی نیڈ اے پیراشوٹ، ہمیں اڑنے کے لیے ونگز چاہیے، پر لگے ہوں تو پھر ہم اڑ سکتے ہیں، ادروائز ہم نہیں اڑ سکتے۔ سلیمان علیہ السلام وداؤٹ اینی جیٹ، وداؤٹ اینی پلین، کسی بھی سورس کے بغیر پروفٹ سلیمان جو تھے وہ ہوا کو آرڈر کرتے تھے اور ہوا ان کو لے کے وہ ہوا کے اندر اڑا کرتے تھے۔ وہ اور ان کی پوری جو ان کے ساتھ میں ان کی کیبنٹ تھی وہ سارے کے سارے ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ کیبنٹ کا مطلب کہ ان کے جو لوگ خاص لوگ تھے ان کے ساتھ میں، ان کے وزیر اور ان کے مشیر جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے جہاں کہیں بھی جانا ہوتا تھا اور منٹوں کے اندر ان کو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ان کو لے کے چلی جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد اور بھی ان کے پاس سپر پاورز تھیں۔ وہ کیا تھیں؟ ان کے پاس پروفٹ سلیمان کے پاس ایک اور سپر پاور تھی، وہ یہ تھی کہ وہ صرف لوگوں کے کنگ نہیں تھے، وہ بادشاہ صرف لوگوں کے نہیں تھے، وہ انسیکٹ کے بھی کنگ تھے، وہ برڈز کے بھی کنگ تھے، وہ اینیملز کے بھی کنگ تھے۔ جتنے بھی اینیملز تھے ان کے اوپر بھی وہ رول کرتے تھے، حکومت کرتے تھے۔ وہ سارے ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے ان سے اور ان کی بات مانتے تھے۔ جب بھی کہیں بھی اٹیک کرنا ہوتا کسی جگہ پہ تو وہ حکم دیتے تھے اینیملز کو، اور وہ سارے جتنے بھی چیزیں تھیں وہ ان کی بات مانتے اور وہاں پہ ان کا حکم چلتا تھا۔ ایک اور سپر پاور تھی ان کے پاس، یہ تو بہت ہی زیادہ سپر تھی۔ وہ کیا تھی؟ ہمارے ہاں مونسٹر اور ڈیولز ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں۔ اب ہم نے جن نہیں دیکھے، کسی نے بھی نہیں دیکھے، لیکن دے ایگزسٹ، وہ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ارد گرد۔ ہم یہاں پہ ابھی سٹوری آپ سن رہے ہیں، آپ کے پاس موجود ہوں گے جن، آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں آپ کے، لیکن وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے۔ بہت سے اچھے جن ہوتے ہیں اور اس میں کچھ برے بھی ہوتے ہیں، جیسے شیطان ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا وہ سارے کے سارے آرڈرز جو تھے حکم مانتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب کوئی چیز کنسٹرکٹ کرنی ہوتی تھی، کوئی چیز تعمیر کرنا ہوتا تھی، کوئی گھر بنانا ہو، کوئی محل بنانا ہو، تو پھر سلیمان علیہ السلام آرڈر کر دیا کرتے تھے۔ وہ جن جو تھے، وہ مونسٹر بڑے بڑے سے، وہ سارے مل کے کام کرتے اور وہ شاندار سی بلڈنگ بناتے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ بہت بڑی پاور دی تھی۔ اب یہ جو ریئل ہیرو ہیں ہمارے پروفٹ سلیمان جو ہیں، یہ ریئل سپر ہیرو تھے۔ اس کے بعد جو تھے جتنے بھی جو ہمارے ہاں ہیروز ہیں، یہ سارے ڈمی اور فیک ہیروز ہیں۔ اب ان کے بارے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں۔ ایک دفعہ یہ جا رہے تھے پروفٹ سلیمان، اپنی آرمی تھی، ان کی آرمی کے ساتھ جا رہے تھے کس جگہ پہ، تو ایک ویلی کے اندر سے گزرے، ایک وادی کے اندر سے گزرے، اور وہاں پہ چیونٹیاں تھیں نیچے، وہ اپنا کام کر رہی تھیں۔ چیونٹیوں کی جو کوئین تھی، ملکہ تھی، وہ فوراً اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ تمام چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں چھپ جائیں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں اور انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ تو پروفٹ سلیمان نے اس چیونٹی کی بات سن لی۔ What a super hero he was! کتنے شاندار وہ سپر ہیرو تھے کہ چیونٹیوں کی بات کو بھی سن لیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے کسی نے چیونٹی کی آواز سنی کبھی؟ نہیں، ہم نہیں سن سکتے کیونکہ they are so tiny، بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ہمیں ان کی آواز نہیں سنائی دے سکتی، لیکن سپر ہیرو جو ہوتے ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ اور پروفٹ سلیمان واز اے ریئل سپر ہیرو۔ تو انہوں نے ان کی بات سنی اور پھر کیا ہوا، وہ مسکرائے اور ہنسے اور پھر کہنے لگے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ پروفٹ سلیمان نے دعا مانگی اور کہا، اے اللہ، آپ مجھے توفیق دیجئے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، میں آپ کا شکر ادا کروں، اور جتنی آپ نے مجھے اور میرے پیرنٹس کے اوپر، جتنی بھی میرے والدین کے اوپر جتنی نعمتیں دی ہیں، میں ان کا شکر ادا کروں اور میں اتنے اچھے کام کروں جو آپ کو پسند ہوں، اور میں آپ کے اچھے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں۔
تو یہ انہوں نے دعا کی۔ تو بچوں یاد رکھیے سپر ہیرو بننے کے لیے یہ ہم جو دیکھتے ہیں ٹی وی میں آپ کو ہوا میں اڑنے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو سموسے کھا کے جیسے موٹو پتلو کرتے ہیں کھا کے اور وہ پاورفل ہو جاتے ہیں، یہ ساری ریئل نہیں ہے، یہ فیک ہے۔ آپ کو سپر پاور میں اگر آپ کو چاہیے، اگر آپ سپر ہیرو بننا چاہتے ہیں تو میری بات یاد رکھیں، سپر ہیرو جو ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کی باتوں کو مانتے ہیں۔ سپر ہیرو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں۔ سپر ہیرو کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ سپر ہیروز جو ہے وہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سپر ہیروز لوگوں کے کام آتے ہیں۔ سپر ہیروز جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو سپر ہیرو بننا ہے تو یاد رکھیے سپر ہیرو ہوا میں اڑے جیسے سپر مین کرتا ہے یا پھر اسپائڈر مین، یہ سارے ریئل میں نہیں ہوتے، یہ فیک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ریئل سپر ہیرو بننا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کی بات مانیں۔ نمبر 1، سپر ہیرو کبھی بھی کسی سے لڑائی نہیں کرتے۔ نمبر 2، نمبر 3، سپر ہیرو لوگوں کے کام آتے ہیں۔ نمبر 4، سپر ہیرو لوگوں کی باتوں کو برا نہیں مناتے۔ سپر ہیرو جو ہے وہ اللہ کے باتوں کو مانتے ہیں اور اللہ کی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔